ایک صاحب نے پوچھا ہے، اسی کو ایکسٹینڈ آگے کر رہا ہوں، کہ طلاق کے بعد جو حلالہ ہوتا ہے تو یہ حلالہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا چاہیے یا کیسے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس سے آگاہ بھی نہیں ہیں، اور ہماری بستیوں میں ایک قوم اور پائی جاتی ہے جن کو ہم لوگ غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کرانا حرام ہے اور گناہ ہے اور اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو ہم ایک ایسا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہو جائے گا اور آپ نے جو سوال یہاں بھیجا ہے اس کا بھی جواب ایک ہی ساتھ ہو جائے گا۔ وہ لوگ بات بات میں کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث چاہیے، سر سے بخاری شریف اترنے ہی نہیں دیتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف نام ہے، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ بخاری شریف پر الحمدللہ عمل ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ صرف نام لیتے ہیں، عمل ہم کرتے ہیں۔ صحیح البخاری جلد 2 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، ان کو حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق دے دی۔ کئی طلاقیں دے دی؟ 3 طلاقیں دے دی۔ تو عدت گزارنے کے بعد انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر، زبیر پڑھیے گا، زبیر نہیں، عبد الرحمن بن زبیر الگ ہیں اور یہ زبیر الگ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا، مگر عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی وجہ سے جماع پر قادر نہ تھے، ان کی قوت مردانگی جواب دے چکی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، عبد الرحمن بن زبیر کے پاس کا حال یہ ہے جیسے کپڑے کی جھالر، جھالر سمجھتے ہیں، جیسے کپڑے کی جھالر ہو، یہ حال ان کا ہے، وہ جمع نہیں کر سکتے، جمع پر انہیں قدرت نہیں ہے۔ ان کا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکار، میں اپنے پہلے شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے پہلے شوہر حضرت رفاعہ قرظی کے ساتھ نکاح کر لوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ 3 طلاق دے کے ان کو چھوڑ چکے تھے، نکاح تو انہوں نے دوسرا کیا، مگر اس نکاح میں شوہر جماع پر قادر نہیں تھے، جماع نہیں کر سکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا حتی تذوقی غسیلتہ ویذوق من غسیلتک، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ اور تم اس کے ساتھ کچھ بھی جماع نہ کر لو۔ کچھ جماع ضروری ہے، قربت ضروری ہے، وتی، جب تک کہ جماع نہ ہو جائے اس وقت تک تم ایسا نہیں کر سکتی ہو کہ پہلے شوہر سے تم اپنا نکاح کر لو۔ اسی کا نام ہے حلالہ، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاق والی عورت کے حلال ہونے کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ عدت کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ جماع یعنی وتی بھی کرے۔ وتی کر لے گا، اس کے بعد اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اب یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، حلال ہوتی ہے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح اور اس کے وتی کرنے کی وجہ سے، اس لیے دوسرے نکاح اور وتی کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ جی 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 جی۔ تو حلالہ کا ثبوت کہاں سے ہے؟
صحیح بخاری شریف سے ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے لمبا جواب کر دیا، بتایا آپ کو جی کہ اگر ہم ابھی یہاں پہ آپ کو مختصر جواب دے دیں گے تو کل سے وہ لوگ کان میں پھونکنا شروع کر دیں گے۔ جی تو ہم نے اچھا ان کو صحیح بخاری شریف ہی چاہیے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر تمہیں کوئی جواب دینا ہے تو صحیح بخاری ہی کی حدیث لے کے آنا۔ جی ہم لوگ الحمدللہ صحیح بخاری کی بھی حدیثیں قبول کرتے ہیں، جی صحیح مسلم کی بھی حدیثیں قبول کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیثیں بھی قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشکات المصابیح کی بھی حدیثیں قبول کرتے ہیں۔ جی کیونکہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کا ارشاد، سرکار کا ارشاد آ گیا تو ہمارے سر اور آنکھوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے بخاری شریف میں ہو چاہے دوسری شریف میں ہو۔ جی جی میں ایک چیز بتلا دوں، جی ایک حدیث بخاری شریف سے تو نہیں لیکن کسی دوسری شریف سے پیش کر سکتے ہیں۔ جی دیانت تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں اس سے۔ اچھا اس میں یہ ہے جی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اچھا جی جو حلالہ کرے اس پر بھی لعنت جی اور جو حلالہ کرائے اس پر بھی لعنت، جی جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں خود حلالہ کا طریقہ بتا دیا ہے تو وہ ایک دوسری جگہ حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ دماغ کو یہ حدیثیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ان کا مطلب گہرائی میں سمجھنا چاہیے۔ حدیثوں میں یاد رکھیے کبھی ٹکراؤ نہیں ہے، جتنی حدیثیں ہیں سب حدیثیں تطبیق رکھتی ہیں، مطابقت اور موافقت رکھتی ہیں، اس لیے مطلب سمجھنا ہوگا۔ وہ کون سا حلالہ ہے جس پر لعنت ہے اور کون سا حلالہ ہے جس کی اجازت ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ جب پیش آ جاتا ہے وہ دوسرے کسی سے کہتا ہے کہ نکاح کر لو تاکہ عورت ہمارے لیے حلال ہو جائے، میرا گھر بگڑ گیا، میرے بچے بلک رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا، میرے بچے ہلاک ہو رہے ہیں، حلالہ ہو جائے گا تو سب کے لیے راحت میسر ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ 10,000 لوں گا تب حلالہ کروں گا، تو اجرت کی شرط پر حلالہ کرنا یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، اور ایسے ہی حلالہ کرنے والے کو سرکار نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے، اور ایسے ہی حلالہ کروانے والے کو کہا کہ اس پر لعنت ہے۔ اچھا اجرت کی شرط پر حلالہ کرنا اور اجرت کی شرط پر حلالہ کروانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے۔ اور اگر اپنے بھائی کی مدد کے طور پر ہو کہ ایک خاندان بگڑ گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو رہا ہے، بال بچے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد ہو جائے گی تو مدد کی نیت سے ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کے اوپر حسن نیت کی بنیاد پر اس کو اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اچھا اہل حدیث کا نام رکھنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا ہے، حدیث کو سمجھنے والا اہل حدیث اور محدث ہوا کرتا ہے۔ جی حدیثوں کو اس طور پہ سمجھا کرو۔ جی بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، ہاں آتا ہے بخار کو بخاری نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔